یہ حافظ محمد حسان صاحب ہیں کپواڑے سے، جو لکھتے ہیں کہ میں ایک استاد ہوں تو کیا استاد امتحان میں بچوں کو بتا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا طالب علم کو رعایتی نمرات دینا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں مسئلوں کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں بذریعہ ویڈیو اپلوڈ کریں۔ جواب سے پہلے میں اتنا بتلا دوں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اداروں میں اس طرح کے اساتذہ، اس طرح کے طلباء موجود ہیں جو ان چیزوں میں بھی جن چیزوں کو عام لوگ، عام انسان صرف پڑھنے پڑھانے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ادارے کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اس طرح کی چیزوں میں بھی دینی نقطہ نگاہ کو تلاش کرتے ہیں، بلکہ جائز ناجائز کے احتیاط تک کو معلوم کرتے ہیں۔ ایسے میں اہل مدارس کو چاہیے اس طرح کے اساتذہ کی بڑی قدر کیا کریں، بلکہ جن کے اداروں میں ممکن ہو وہ اپنے اداروں میں اس طرح کے اساتذہ کے لیے اعزازی مراد بھی دیا کریں۔ جہاں تک جواب کی بات ہے تو یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ضابطہ یعنی اصول، اور ایک ہے رابطہ یعنی کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اصول کو بدل دینا۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس سے 10 گنا اجر ملے گا، گویا 10 نمرات ملیں گے۔ اب یہ نیکی کرنے والا نیک ہو، بد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تو رب نے ضابطہ بتلا دیا کہ یہ ضابطہ ہے، اس میں اجر میں سب کے سب برابر ہوں گے، لیکن رب نے وہیں رابطہ بھی بتلا دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ رب جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے اجر میں کمی بیشی بھی کر دیتے ہیں۔ اخلاص کو دیکھتے ہوئے نیکی کن حالات میں کی گئی ہے، کس موقع پہ کی گئی ہے، اس اعتبار سے ضابطے کو بدل کر کے رابطے پہ آیا جا سکتا ہے، گویا اجر میں کمی بیشی، نمرات میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، مان لیجئے دو پڑوسی ہیں جن میں کروڑ پتی اور ایک پتی ہے، چونکہ اس کے پاس صرف پتنی ہی ہے۔ ایسے میں دونوں کے دروازوں پر سائل آ جاتا ہے تو مالدار بھی سائل کو 100 روپے خیرات میں دے دیتا ہے، اور غریب آدمی نے بھی خیرات میں 100 روپے دے دیے۔ اب جہاں خیرات کو دیکھیں ہم دونوں کی مقدار برابر ہیں، تو ضابطے کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے دونوں کو برابر اجر ملنا چاہیے، لیکن مالدار کے لیے 100 روپے خرچ کرنا نہ تو کوئی کمال ہے نہ کوئی دشوار ہے، اس کے مقابلے میں غریب کے لیے کسی حد تک کمال بھی ہے، کسی حد تک دشوار بھی ہے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے رب اگر چاہیں تو ان کے اجر میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، وہاں ضابطے کو بدل کر کے رابطے پہ آیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے امتحان کو لے لیں، اگر آپ حفظ کا امتحان لیتے ہیں تو آپ کے ایوارڈ پہ جو لکھا ہوتا ہے کہ یادداشت کے اتنے نمبرات ہیں، ادائیگی کے اتنے نمبرات ہیں، لہجے کے اتنے نمبرات ہیں۔ اب آپ نے 2 بچوں کو بلا لیا، دونوں کے دونوں آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، دونوں کی ادائیگی بھی درست ہیں، دونوں نے ٹھیک لہجے سے بھی پڑھا۔ اب ایسے میں ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو وہ دونوں کے نمبرات برابر ہی ہونے چاہیے، لیکن پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اتفاقاً وہ سوال آیا جس کو یاد رکھنا بڑا آسان تھا، پڑھنا بڑا آسان تھا، اس کے مقابلے میں دوسرے بچے کے لیے اتفاقاً عمدن آپ نے ویسا نہیں کیا، اس کے لیے وہ صورت نکل آئی، وہ رکوع نکل آیا، وہ آیت نکل آئی جسے پڑھنا دشوار تھا، یاد رکھنا دشوار تھا۔ اس اعتبار سے اب اگر آپ چاہیں تو ان کے نمبرات میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ جس نے صحیح دیا اس کو تو برابر دے دیں، لیکن جس کے لیے دشوار بھی تھا اس کے لیے آپ اضافی نمبرات دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح مان لیجئے دونوں نے ٹھیک لہجے سے پڑھا، لیکن ایک کا لہجہ وہ لہجہ جو عام لوگ اختیار کرتے ہیں، اور ایک نے ایک خاص لہجے کے ساتھ، ایک یونیک لہجے کے ساتھ پڑھا، اس اعتبار سے آپ چاہیں تو اسے اعزازی نمبرات دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے آسان صورت نکل آئی، آسان رکوع نکل آیا، اس کے لیے لہجہ رکھنا آسان تھا، اور جس کے لیے مشکل تھا تو اس کے لیے لہجہ رکھنا بھی مشکل تھا۔ اسی لیے آپ نے ماہر قراء کو دیکھا ہوگا، وہ اپنی تدویر کے لیے یا ترتیل کے لیے کچھ خاص صورتوں کا، خاص آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر صورت میں لہجے کا خیال رکھنا بھی مشکل، بلکہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر آیت میں ادائیگی کا لحاظ رکھنا بھی بڑا مشکل رہتا ہے۔ اکا دکا کچھ آیتیں ویسے بھی نکل آ جاتی ہیں جہاں ادائیگی بھی ڈگمگا جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ چاہیں ان کے نمبرات میں اضافہ کر سکتے ہیں، رعایتی نمبرات دے سکتے ہیں۔ اور اگر رعایتی نمبرات کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ہاں جو طلباء آئے ہیں، مان لیجئے امتحان کے دنوں سے پہلے وہ بچہ بیمار تھا یا کسی حالت کا شکار تھا، اب امتحان کے دن آ گئے، تو وہاں آپ رعایتی نمبرات کا اگر یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ اس نے کچھ بولا نہیں یا غلط سلط بولا پھر بھی آپ اس کو صحیح نمبرات دیں گے، وہ تو خیانت ہے، وہ صحیح نہیں۔ ہاں، وہاں آپ رعایتی نمبرات کے بجائے آپ اس
उसके साथ रियायती सवाल कर सकते हैं। आप वही चीज़ें पूछें या वही हद तक पूछे उससे जो उससे याद हो सकता है या जितना उससे याद निकल सकता है उतना ही उससे पूछ लीजिए। गोया रियायती नंबरात के बजाय अगर आप रियायती सवालात करेंगे, रियायती इम्तिहान करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें उस दर्जा परेशानी नज़र नहीं आती जो परेशानी, जो ख़यानत उसमें लगेगी कि वो नंबरात का, वो सवालात का सही जवाब ना दे या दे ही ना, और उसके बावजूद आप उसको रियायत करते हो कि बीमार था, हालात का शिकार था, आप उससे सही नंबरात दें, तो वो सही नहीं होगा। उसके जगह आप ऐसा करें, रियायती इम्तिहान करें। ये वैसा ही है जैसे अरबी दर्जात के जो इम्तिहानात होते हैं उसमें लिखा होता है कि एराब तर्जमे के इतने नंबरात होंगे, मफ़हूम के इतने नंबरात होंगे, या इस जुज़े के इतने नंबरात, या मजमूई एतबार से पूरे सवाल के 15 नंबरात हैं या पूरे सवाल के 20-25 नंबरात हैं। तो वहाँ आप देखते हैं कि दोनों तालिब इल्मों ने एराब भी सही लिखा है, तर्जमा भी सही लिखा, मफ़हूम भी सही लिखा है, लेकिन उसके बावजूद एक के मफ़हूम से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने किस कदर समझा है। इसने इतना समझा है कि इसको समझ लेने के बाद वो इस पर दूसरे मसले को क़यास कर सकता है, इससे वो दूसरे मसले को अख़ज़ कर सकता है, या इसके मफ़हूम लिखने से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसने बर वक्त उस्ताद ही से ये मफ़हूम समझा है, शुरुआत से इस मफ़हूम को समझा नहीं है। उसके मुकाबले में दूसरे ने भी जो सही मफ़हूम लिखा वहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसने बर वक्त उस्ताद से नहीं लिखा है, समझा है, बल्कि शुरुआत से समझा है, या समझा तो है लेकिन इसी हद तक समझा है, उस पर वो दूसरे मसले को क़यास नहीं कर सकता है। इस तरह की चीज़ों के लिए कोई कायदा तो नहीं है कि हम कब इस चीज़ को समझेंगे कब नहीं। ये एक ज़ौक़ सलीम हुआ करता है। जब आप लगे रहते हैं पढ़ने पढ़ाने के साथ तो एक वक्त में खुद ही आपके अंदर ये महारत पैदा हो जाती है। आप हर एक के जवाब से खुद ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि किसके जवाब में किस दर्जे का है कि नहीं जवाब है और किस दर्जे का फ़हम है। खैर, इस एतबार से जवाब दोनों ने सही लिखा, फिर भी आप जिसके लिए ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो उसको आप एजाज़ी नंबरात दे सकते हैं। रही दूसरी बात कि आया इम्तिहान में बता सकते हैं या नहीं, तो बताना अमानतदारी के ख़िलाफ़ है, इदारे के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है, वो ख़यानत है। बताना तो किसी भी एतबार से जायज़ नहीं। उसके लिए मैंने कह दिया कि बताने के बजाय अगर आपको किसी के हालात लगते हों, कोई बीमार हो, तो आप उसके लिए रियायती सवाल कीजिए, आप उसको रियायती इम्तिहान कीजिए, लेकिन आप उसको बताइए नहीं, ना रियायती उसको नंबरात दे दीजिए।